اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام اے مایہ بے مائے گاں، السلام اے چارہ درد نہاں، تو شہنشاہی و من ادنا غلام، دست بستہ می کنم پیشت سلام۔ بندگان خدا، آج کی اس پاکیزہ محفل میں آپ سب کی حاضری پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا و التجا ہے کہ خداوند عالم ہمارے اس سفر کو کہ جو اسی کی جانب ہے، اللہ پاک اس سفر کو ہمیشہ جاری رکھے۔ آپ کا یہاں تک آنا، یہاں سے بیٹھ کے پھر اس بارگاہ کی باتیں سننا، یہ مسافت ہے جس کو فکری مسافت کہتے ہیں۔ انسان اسی فکری مسافت کو اپنے لیے توشہ آخرت بناتا ہے، اور یہی انسان کی زندگی کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ انسان کے وجود میں سب سے قیمتی چیز کا نام سوچ ہے۔ کوئی بھی انسان نہ اپنی سوچ سے زیادہ سمجھدار ہے، نہ اپنی سوچ سے زیادہ دانا ہے، اور نہ اپنی سوچ سے بڑھ کر وہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے۔ انسان جس روشنی میں سفر کر رہا ہے، بلکہ انسانیت جس روشنی میں سفر کر رہی ہے، اس روشنی کو سوچ کہتے ہیں، فکر کہتے ہیں۔ اور اگر اس سوچ کی رہبری مدینے والے کی ہستی کر رہی ہو تو پھر یہ سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ انسان کا ہر قدم جو ہے بارگاہ حق میں قبول ہوتا ہے، اور زندگی ادھر ادھر کے بھول بھلائیوں میں پڑنے کی بجائے اپنے رستے پہ گامزن رہتی ہے۔ آپ میں جتنے بھی احباب کسی نہ کسی بہانے سے، یعنی میں کمپیئرنگ کے لیے آ گیا، ادھر وسیم بھائی جو ہیں وہ ساؤنڈ کے لیے آ گئے، کیمرہ مین سبھی آ گئے، لیکن اگر یہ فکر روشن ہو جائے آ کے بھی کہ ہم تو اپنے اپنے کام نکلے تھے، یہ کہاں پہ آ گئے، تو یقین جانیے یہیں سے وہ سفر شروع ہو جاتا ہے، جس سفر کو سفر اللہ کہتے ہیں، اللہ کی جانب کا سفر کہتے ہیں۔ آج کی یہ محفل ایک ولی کامل کے نام سے منسوب ہے، جس کو دنیا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج کا یہ دن انہی کے نام ہے۔ اب گلی گلی میں دربار ہیں، پیران عظام کی بھی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ، جدھر نکل جائیں بڑی روشنی ہے۔ شاید اندھیرا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جو اتنی روشنی اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ورنہ ایک وقت تھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے، آپ نے بھی، کہ چند ایک خاص جگہیں تھیں جہاں پہ لوگ سال بعد یا کچھ 6 ماہ بعد جا کے سلام کیا کرتے تھے، اور سارا سال پھر اس حاضری کے قصے سنایا کرتے تھے۔ تو انہی درگاہوں میں ایک درگاہ سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ السالکین حضور قبلہ عالم حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے کامل ولی، مولیا خاندان کے ایک فرما روا شاہ جہان، یہ عہد جو ہے شاہ جہان کا، اس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، وہ ایک جرنیل تھے، اور مغلیہ خاندان نے آپ کی خدمات کی بدولت آپ کو اپنے علاقے کی جاگیریں جو ہیں
وہ عطا کی ہوئی تھی کہ وہ ان کا جتنا بھی انتظام تھا وہ آپ کے ذمہ تھا، لیکن وہ درویش آدمی تھے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی محبت کو پسند کیا، دنیا چھوڑی، اور کس چیز کو پسند کیا؟ دنیا والے کو پسند کیا۔ اور پھر حضرت سلطان باہو کی والدہ اماں جی، بہت، بلکہ لفظ اماں جی بھی شاید میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بے ادبی میں نہ آ جائے، بس اب وہ مائی صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہا، آپ کی آغوش میں حضرت سلطان العارفین نے پرورش پائی، اور آپ مادرزاد ولی تھے، بلکہ بی بی راستی فرماتی ہیں کہ آپ شکم میں تھے تو مجھے یہ مبارکیں ملتی تھیں کہ تیرے گھر اللہ کا کامل ولی آنے والا ہے۔ تو ہم بڑے اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ آج کے اس دور میں 350-400 سال اس بات کو گزر گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہم ان کاملین کا برحق ہونا، ان کا سچ ہونا، اس کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے جو حضرت سلطان العارفین نے خود بھی فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سے ثابت قدم اگھیرے تائیوں رب لبھیوے ہو، سے ثابت قدم اگھیرے تائیوں رب لبھیوے ہو، لوں لوں دے وچ ذکر ماہی دا ہر دم پیا سنیوے ہو، اور ظاہر باطن این حیاتی ہو پیا سنیوے ہو، نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو، نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ تو یہ زندہ قبر سے مراد یہ ہے یاد زندہ، مرتا وہ ہے جس کی یاد ختم ہو جاتی ہے، جن کی یاد زندہ ہے، جن کی تعلیمات زندہ ہیں، جن کی باتیں آج ہم اپنی باتوں کو تقویت دینے کے لیے، اپنی باتوں کو ذرا مزید خوبصورت کرنے کے لیے جن ہستیوں کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی تو کیا ہی شان، کیا ہی کہنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ان ہستیوں کی بارگاہ میں سلام قبول فرمائے، جس طرح وہ روشنی کے مینار ہیں، ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ، جو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یعنی اپنے بندوں کو خاص نعمت اپنی محبت عطا کرتا ہے، میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ محبت عطا فرمائے۔ اعظم چشتی نے ایک بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ جیڑا درد رومی تے جامی نو ملیا، جیڑا درد رومی تے جامی نو ملیا، او اعظم نو بھی کر عطا کملی والے، او اعظم نو بھی کر عطا کملی والے۔ باتیں اگر کوئی، باتوں میں اگر کوئی بات نہ ہو تو پھر وہ باتیں ہی ہیں، لیکن الحمدللہ الحمدللہ صد الحمدللہ کہ لمحہ حاضر میں ہمارے قاصۂ فکر میں ایک خیرات ہے، وہ مدینے والے کی محبت ہے جو ہم سب کو اکٹھا کیے ہوئے ہے۔ بار بار دعا و التجا ہے کہ سرکار مدینہ اپنے نواسوں کے صدقے، کہ جن کا وہ صدقہ، جن کا وہ واسطہ نہیں موڑتے، جتنے آج کی اس محفل میں موجود ہیں، سب پہ نگاہ کرم فرمائیں، سب کو اپنی محبت عطا فرمائیں۔ شاید یہ ان دعاؤں کی ضرورت پہلے دور میں اتنی نہیں تھی، اب اتنی گمراہی ہے، اتنا اندھیرا ہے، اور زندگی کی راہ میں اتنے کٹھن راستے ہیں کہ اب قدم قدم پہ مدینے والے کا ساتھ ضروری ہے۔ تیرے بنا جو عمر بتائی بیت گئی، تیرے بنا جو عمر بتائی بیت گئی، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام۔ وہ کسی بڑی خوبصورت بات کسی شاعر نے یہ کہی، اور بڑی کام کی بات ہے۔ مظفر وارثی نے کہا کہ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، تو جدھر کہا ہے میں نے ادھر ہی میں لے کے گیا ہوں، تو نے مجھے جس طرف بھی موڑا میں اس طرف مڑ گیا، لیکن اب مجھے کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ لوٹا لوٹا پلٹا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا،
اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے۔ تو حاضرین آئیے آج کی اس محفل میں اس عزم کے ساتھ بیٹھیں کہ ہمارا فکری سفر جو ہے، ایک ہے ہمارا کام کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بنائے ہیں، لیکن وہ پنجابی والی بات کہ ہاتھ کار ولے دل یار ولے، یہ کچھ تھوڑا سا کمی ہے کہ ہاتھ تو کار ولے ہے، ہمارا دل بھی کار ولے ہی ہے۔ تو یہ کار ولے دل نہیں ہونا چاہیے، دل یار ولے ہے، کیونکہ دل جو ہے یہ بنا ہی اس کے لیے ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ جہاں تو سما سکے۔ جب اللہ کہہ رہا کہ میرا پسندیدہ جو جگہ ہے وہ میرے بندوں کا دل ہے، جہاں پہ میں رہتا ہوں۔ عارف کھڑی بہت بڑے بزرگ، بڑے متقی پرہیزگار، کتنی بڑی فرماتے مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندیاں دا دل نہ ٹامی، رب دلاں وچ رہندا۔ تو دل کی خوشنودی ہی عبادت ہے، اور دل کی بیزاری ہی انسان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوشش کریں ہمارے لفظوں سے، ہمارے رویوں سے کسی کا دل نہ دکھے۔ آج کی اس خوبصورت محفل میں میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے اہل علم، اہل سماعت، آپ بلکہ آپ کی سماعت ہے جو میرے لفظوں میں ایک ربط پیدا کر رہی ہے۔ یقین جانیں اگر یہ کنٹینیوٹی، یہ کنسنٹریشن، یہ ارتقاص اگر یہاں پہ مجھے میسر نہ ہو تو ایک لفظ بھی ترتیب کے ساتھ ادا کرنا میرے لیے محال ہو جائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہہ لیں۔ جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ کامیابی عطا فرمائے، اور جن بچوں کے متعلق ہماری سوچیں کہ یا اللہ ان کو نیک کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریم نواسوں کے صدقے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہماری بہنوں کو اللہ رب العزت ثانیہ زہرہ کا سیرت اور سلیقہ عطا فرمائے، اور بنت رسول کی سیرت میں وہ پروان چڑھیں، وہ عفت، وہ شرم و حیا، اس کی خیرات ہماری بہنوں، بچیوں اور ہماری جتنی بھی کہہ لیں کہ ہستیاں گھر میں حرمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ سلسلہ نعت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بندہ ناچیز پروفیسر زاہد علی زاہد اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نعت خوان حضرات تشریف فرما ہے، اور ایک نام میرے سامنے آقا کے ثنا خانوں میں جناب عاقب مجید قادری صاحب کا ہے۔ میں درخواست گزار ہوں کہ وہ ہمیں مدحت مصطفیٰ سے فیض یاب فرمائیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا محفل کو ایک حاضری اور توجہ کے لیے ذرا اللہ کا نام، نبی پاک کا نام، مولا علی کا نام پکار لیں۔ نعرہ تکبیر۔ بس آپ کی زبانوں کو معطر کرنا ہے، وہ اللہ کا نام آ جائے، میرے آقا کا، مولا مشکل کشا کا نام آ جائے۔ زبانیں ذرا زبان ہونے پہ ناز کرتی ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غذا ہے، تو روح بھی مانگتی ہے کہ مجھے کوئی اچھے نام، میری زبان سے اچھے نام جو ہے وہ جب نکلتے ہیں تو پھر روح کو تسکین ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ بس اتنا آواز کافی ہے ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دل سے آواز آ رہی ہے، اور یہ جو دل سے آواز نکلتی ہے وہ کسی دل والے کے پاس جاتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ نعرہ رسالت۔ اللہ سلامت رکھے۔ نعرہ رسالت۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ جی